سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ سے شادی کرنا تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تیرے پاس دینے کو کیا ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں کچھ نہیں۔ فرمایا تیرے پاس حتمی زرہ تھی وہ کدھر ہے؟ انہوں نے کہا وہ میرے پاس موجود ہے۔ فرمایا اس کو بیچو اور وہ اس کی رقم اس کو حق مہر میں ادا کر دو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح ہی کیا تھا۔ اور سنن ابن حبان کی حدیث ہے 3300 نمبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیر النکاح ایسرہ، بہترین نکاح وہ ہوتا ہے جو آسان ترین نکاح ہو، نہ لڑکی والوں پر بوجھ ہو نہ لڑکے والوں پر بوجھ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ، صدق اللہ العظیم۔ حضرات دی وقار، گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ احباب کے سامنے زوجین کے باہمی حقوق میں سے خاوند کے حقوق کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی، اور آج اسی گفتگو کا دوسرا حصہ بیوی کے حقوق کے حوالے سے بات کریں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو شرعی مسائل سمجھ کر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، یہ نکاح کا جو عمل ہوتا ہے، جو زوجین کا باہمی معاملہ ہوتا ہے، اس میں سب سے بڑا جو بنیادی مقصد ہے وہ معاشرتی امن و سکون بھی ہے، خاندان کا امن اور سکون بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ زوجین میں خاوند کا بھی اور بیوی کا بھی دلی طور پر سکون، اطمینان اور راحت کے حوالے سے اس کا بنیادی مطمع نظر ہے، تاکہ یہ دونوں فریق جو خاوند اور بیوی بن چکے ہیں یہ اپنی زندگی میں قرار لے کے آئیں، سکون لے کے آئیں، راحت لے کے آئیں۔ یہی اس کا مقصد ہے، اور یہی بات آپ نے سورہ روم کی 21 نمبر آیت میں سنی ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ رب العالمین نے اس کی نشانیوں میں سے یہ بات ہے، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، اس نے تم ہی میں سے ازواج پیدا کی، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان کی طرف سکون حاصل کرو اور آرام، راحت اور سکینت حاصل کرو۔ یہ میرے بھائیوں یہ نکاح کا بنیادی مقصد ہے، اور یہ نکاح کا مقصد ایک بڑا یہ بھی ہے جو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورہ نور میں بیان کیا ہے کہ نکاح خیر اور برکت کا ذریعہ بھی ہے۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو بن شوہر عورتیں ہیں ان کا اپنے غلاموں اور لونڈیوں میں سے نکاح کر دیا کرو۔ ان یکونوا فقراء، اگر تنگ دستی کا خوف ہے، مال و متاع نہیں ہے، محنت کریں گے، اللہ کے فضل سے تلاش کریں گے، یغنیہم اللہ من فضلہ،
اللہ رب العالمین انشاءاللہ ہر لحاظ سے غنی بنا دیں گے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، یہ نکاح کرتے وقت یہ بات بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے، جو ہم نے 2 جمعے قبل بھی یہ حدیث بیان کی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ، جب تمہارے پاس کوئی ایسا رشتہ آتا ہے من ترضون دینہ وخلقہ، جس کے دین سے تم راضی ہو، جس کے اخلاقیات سے تم راضی اور خوش ہو، تمہیں اس کی عادات و اطوار اچھی لگتی ہیں، اٹھنا بیٹھنا اچھا لگتا ہے، گفتار اچھی لگتی ہے، اس کا رہن سہن اچھا لگتا ہے، آپ سمجھتے ہیں یہ بندہ بڑا با اخلاق ہے، یہ نمازی آدمی ہے، یہ قرآن اچھا پڑھتا ہے، یہ اخلاقی اقدار کا پابند ہے، میرے نبی فرماتے ہیں فزوجوہ، اس کی شادی کر دیں۔ اگر اس بات کو مد نظر نہیں رکھیں گے، یہ دین کو بنیاد نہیں بنائیں گے، اخلاق کو بنیاد نہیں بنائیں گے، تکن فتنۃ فی الارض، تو زمین میں فتنہ ہوگا اور فساد پھیل جائے گا، خاندان ٹوٹیں گے، فیملیاں ٹوٹیں گی، ایک دوسرے کا بھرم قائم نہیں رہے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اس شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ جو پرانے مظالم ہوا کرتے تھے، خواتین پر، عورتوں پر ظلم ہوا کرتے تھے، جس میں خاتون کے خامند کے انتقال کے بعد جو ظلم اس کے ساتھ ہوا کرتے تھے، شریعت نے ان مظالم کا بھی خاتمہ کیا ہے۔ شریعت نے تو حتیٰ کہ خاتون سے مشورہ کر کے اس کی شادی کرنے کا معاملہ طے کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے، اور یہ خاتون کے بنیادی حقوق یہیں سے شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ تصور کیجئے، وہ ہمارا اگرچہ موضوع نہیں ہے، کہ بچی کی پیدائش سے ہی اس کے حقوق کا تعین شروع ہو جاتا ہے، جو شریعت میں بتایا گیا ہے، اور شریعت میں ہی اسی بچی کی ہی ولادت پر جو زمانہ جاہلیت میں لوگوں کے رسم و رواج ہوا کرتے تھے، اور لوگ بچی کی پیدائش کے حوالے سے اپنے لیے کس طرح کا اس کو تصور کرتے تھے، قرآن نے اس کو بھی بیان کیا ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب پتہ لگتا تھا اس کے گھر میں بیٹی ہوئی ہے تو چہرہ اس کا سیاہ ہو جاتا تھا، چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا کہ لوگ کہیں گے یہ بیٹی کا باپ جا رہا ہے۔ اب کیا ہوتا تھا، يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اب اس کے پاس 2 ہی رستے، يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، وہ قوم سے چھپتا پھرتا ہوتا تھا اس برائی سے، نعوذ باللہ، جو اس کو خوشخبری دی گئی ہے۔ ایمسکہ علی ہون، آیا وہ اس رسوائی پہ زندہ رہے، نعوذ باللہ، وہ اس کو رسوائی سمجھتے تھے بیٹی کی پیدائش کو، ام یدسہ فی التراب، یا اس کو مٹی میں گاڑ دے۔ میرا رب کہتا ہے سورہ نحل میں الا ساء ما یحکمون، یہ دونوں میں جو فیصلہ بھی ان کے ذہن میں ہوتا تھا، یہ دونوں ہی بدترین فیصلے ہوا کرتے تھے، یہ رسوائی کا باعث نہیں ہوتی۔ اگر یہ بیٹیاں رسوائی کا باعث ہوتی تو اللہ رب العالمین میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بچیوں کا غنچہ بنا کے نہ دیتے۔ میرے عزیز بھائیوں، بوقت نکاح لڑکی سے رضامندی لینا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنکح الاییم حتی تستأمر ولا تنکح البکر حتی تستأذن، جو بیوہ خاتون ہے اس کا اس وقت تک نکاح نہیں کیا جائے گا جب تک اس سے مشورہ طلب نہیں کیا جاتا، اور ولا تنکح البکر حتی تستأذن، اور جو باکرہ ہے، کنواری لڑکی ہے، اس کا اس وقت تک نکاح نہیں کیا جائے گا حتی تستأذن، جب تک اس سے اجازت طلب نہیں کی جاتی۔ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وکیف اذنها،
ہم بچی سے اجازت طلب کیسے کریں؟ بچی تو بڑی شرمیلی ہوتی ہے، بڑی ڈیلیکیٹ، حساس، نازک مزاج ہوتی ہے، اللہ نے شرم و حیا کا پیکر اس کو بنایا ہے، وہ تو منہ سے نہیں بولتی۔ آپ نے فرمایا ان تسکت، بچی کا خاموش رہنا ہی اس کی اجازت ہوتی ہے۔ اس دین نے بھی خاتون کا، اس لڑکی کا، اس باکرہ کا، اس جوان دوشیزہ کا دھیان کیا ہے اور اس کی خاموشی کو ہی رضامندی قرار دیا ہے۔ اور اسی حدیث کے دوسری انداز میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، الثیب احق بنفسها، وہ خاتون جس کا خامند فوت ہو جاتا ہے وہ اپنے، یا مطلقہ خاتون ہے، الثیب احق بنفسها من ولیها، اپنے ولی سے زیادہ حق رکھتی ہے، یعنی ولی اس کا، خاتون خود کہہ کر اپنا نکاح کر سکتی ہے کہ میں فلاں جگہ پہ کرانا چاہتی ہوں۔ یہ وہ خاتون ہے جو شوہر دیدہ ہے، جو بیوہ ہو چکی ہے یا مطلقہ ہے۔ والبکر تستأمر، اور آپ نے فرمایا جو کنواری لڑکی ہے اس سے پوچھا جائے گا، لیکن وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا، اس کا خاموش رہنا ہی اس کی اجازت ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں میرے بھائیوں بڑی اہمیت کی حامل بات ہے کہ بچیوں کی مائیں بچیوں سے پوچھ لیا کرتی ہیں، لیکن بدقسمتی ہے جب سے یہ ڈرامے ہمارے موبائلز کی اور گھروں کی زینت بنے ہیں، بچیاں اتنی بولڈ ہو چکی ہیں کہ وہ خود فیصلے کرنے میں اپنے والدین سے بھی نعوذ باللہ آگے نکل چکی ہیں، جبکہ شریعت نے اس کو ایک حد تک رکھ کے کہا ہے کہ آپ اس سے اجازت طلب کریں اور اس کا خاموش رہنا ہے، کیونکہ وہ حیا میں اتنی ہوتی ہے، شرم میں اتنی ہوتی ہے، وہ بولتی نہیں ہے۔ لیکن ان ڈراموں نے نعوذ باللہ ایسا کلچر پروموٹ کر دیا ہے کہ یہ ڈراموں کے کلچر نے بچیوں کو اتنا گستاخ اور زبان دراز بنا دیا ہے کہ وہ والدین سے ڈائریکٹلی کہتی پھرتی ہیں کہ میری آپ شادی میری مرضی کے بغیر کیوں کرنا چاہتے ہیں۔ یہ لائف پارٹنر ہوتا ہے، لائف پارٹنر ڈھونڈنے کی میں خود صلاحیت رکھتی ہوں، اور پھر نعوذ باللہ پھر جب صلاحیتیں رکھتی ہیں پھر قتل بھی ہوتے ہیں، پھر خودکشیاں بھی ہوتی ہیں، پھر گھروں سے بھاگتی بھی ہیں، پھر عدالتوں کے چکر بھی لگائے جاتے ہیں، اور پھر نعوذ باللہ ایسے بچے روڑیوں پہ پھر ایسے بھی ملتے ہیں جن کا پھر کوئی والی وارث بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کریم ہماری اس نوجوان نسل کی حفاظت فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العالمین نے خواتین پر ہونے والے ظلم کے حقوق کس طرح عطا کیے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں خاتون کا خامند چلا جاتا تھا، فوت ہو جاتا تھا، تو اس کے ساتھ ہی اس کی بیوی کو بھی، یعنی اگر جلانے کا رواج ہے تو ساتھ ہی اس کی بیوی کو بھی اسی طرح ہی جلا دیا جاتا تھا۔ اس رسم کو ستی کی رسم کہا جاتا تھا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، قرآن کریم نے یہ رواج کلچر کو ختم کیا اور خاتون کو بطور بیوی اس کا حق دیا ہے۔ کیا حق دیا؟ سورہ بقرہ کی 232 نمبر آیت ہے، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، جب خواتین کو طلاق دے دو، وہ اپنی مدت کو پہنچ جائے، مطلقہ خاتون ہے، اس نے عدت گزار لی ہے، اب گھر والے اس کو شادی نہیں کرنے دیتے، آپ کو شادی نہیں کرنے دینی، کیوں؟ قرآن کہتا ہے لا تعضلوہن، آپ ان کو روکیے مت۔ یہاں پہ دونوں مفہوم سمجھ لیجئے۔ اگر خاتون کا اپنے خامن سے رجعی طلاق میں اگر پیچ اپ ہو رہا ہو تو اگر آپ اس کو روکیں گے کہ آپ کا پیچ اپ نہیں ہونے دینا، خامن کے پاس نہیں جانے دینا، بدترین ظلم کر رہے ہیں اس خاتون پر، اور آپ اس کو روک کر قرآن کی اس صریح آیت کی مخالفت کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے لا تعضلوہن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف، اور میاں بیوی کا آپس میں رجوع ہو گیا، آپ کو کون سی تکلیف ہو رہی ہے؟ آپ کیوں نہیں ان کا نکاح ہونے دیتے ہیں؟ یہ معاشرے کی ایک ڈارک پکچر ہے کہ ایک جگہ پہ اگر خاتون کو ایک طلاق ہو جاتی ہے نا تو گھر والے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم نے نہیں اب بسنے دینا۔ کیوں جی؟ اگر ان کا ایک دو بچے بھی ہیں، کچھ ہے، یا اگر اولاد نہیں بھی ہے، میاں بیوی کا آپس میں پیچ اپ ہو رہا ہے، رجی طلاق تھی، ایک دی تھی، دو دی تھی، تو آپ کیوں روک رہے ہیں اس کو؟
یہ خاتون کا حق ہے جو قرآن نے اس کو دیا ہے. لا تعذلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف. جب وہ باہمی طور پہ رضامندی سے خوشی سے رہنا چاہ رہے ہیں آپ کو کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. اور میرے عزیز بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے جو اور بھی باتیں بتائی ہیں مزید حق سنیے. خاتون کو مہر کا حق قرآن کریم نے دیا ہے. قرآن کہتا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا. سورہ نساء کی 4 نمبر آیت ہے. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا. آپ خواتین کو ان کا حق مہر خوشی سے دیا کریں. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا. آپ اس کو حق مہر آپ نے دیا ہے، وہ خاتون کا حق تھا، بیوی کا حق تھا جو دیا ہے. تو اب کیا کرنا ہے؟ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا. اگر وہ اپنے طور پہ کچھ معاف کرنا چاہتی ہیں، جس طرح خاندانوں میں آپ کے کئی طرح کی مثالیں ہوں گی کہ میاں بیوی بخوشی رہ رہے ہیں، اچھی زندگی گزار رہے ہیں، ان کا آپس میں دل کیا کوئی کاروبار شروع کرنے میں، وہ حق مہر بھی ہے، وہ ویسے بھی زیور ہے، بیویاں خامند کو دے دیتی ہیں یہ بیچ کے اپنا کاروبار کر لیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں. وہ حق مہر بھی ہو. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا. بخوشی لے سکتے ہیں اگر باہمی رضامندی. لیکن آپ جبر و اکراہ کے ساتھ یہ کام نہیں کر سکتے. یہ قرآن کے حکم کی خلاف ورزی ہے کہ آپ کے حق مہر اب میرا واپس کریں ورنہ میں آپ کے ساتھ یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. ایسے کام میرے بھائیوں نہیں کرنے چاہیے. اور صحیح ترغیب و ترہیب کی 1934 نمبر روایت ہے. علامہ منذری رحمۃ اللہ علیہ کتاب میں نقل کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایما رجل تزوج امرأة على ما قل من المہر لیس فی نفسہ ان یؤدی الیہا حقها. کوئی بھی خامند، کوئی بھی مرد جس نے عورت سے شادی کی، علی ما قل من المہر، تھوڑا مہر تھا، حق شادی کر لی، لیکن لیس فی نفسہ ان یؤدی الیہا حقها، ذہن میں فطور بھرا ہوا ہے کہ میں نے اس کو مہر دینا دونا کوئی نہیں ہے، یہ ویسے ہی لکھوایا ہے، دینا کوئی نہیں. میرے نبی فرماتے ہیں خدعہا، یہ خامد دھوکے باز ہے، اس نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے. فمات ولم یؤدی الیہا حقها لقی اللہ یوم القیامت وہو زان. جب قیامت کے روز اللہ کے حضور مر کر پیش ہوگا، اللہ کریم اسے پاک دامن نہیں بدکار اور زانی بنا کے اس کو اٹھائیں گے کہ اس نے اپنی خاتون سے دھوکہ کیا ہے. یہ خاتون کا حق مارنے والے یہ مرد حضرات، ان کو میرے بھائیوں یہ مسائل سمجھنے چاہیے. اور سورہ نساء کی 24 نمبر آیت ہے. قرآن کریم نے آپ دیکھیے کتنے پیارے انداز میں خواتین کے حقوق کا تعین کیا ہے. فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. جو خواتین سے تم نے فائدہ اٹھانا ہے یا اٹھایا ہے، فآتوہن اجورہن فریضہ، اس کا مہر کی صورت میں اس کا بدلہ دو. ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ، باہمی رضامندی سے جو تمہارا طے ہو جائے، کم ہو جائے زیادہ ہو جائے وہ کر سکتے ہو. لیکن یاد رکھنا شریعت میں حق مہر کی کوئی مقدار متعین نہیں ہے. شریعت میں حق مہر کی کوئی مقدار متعین نہیں ہے. یہ آپ اکثر نکاح کے موقع پہ سنتے ہوں گے اور جی شرعی حق مہر لکھی. شرعی حق مہر کتنا ہوتا ہے کوئی پتہ نہیں. شرعی حق مہر سنن ابی داود کی حدیث کے مطابق اور صحیح بخاری کی 5030 اور 5120 نمبر حدیث کے مطابق، صحیح مسلم کی 1425 نمبر حدیث کے مطابق
میرے نبی نے صحابی کو یہ بھی کہا ہے کہ التمس ولو خاتما من حدید، آپ جائیے لوہے کی انگوٹھی تلاش کر کے لے آئیں، آپ کا یہی حق مہر قبول ہے۔ یہ بھی شرعی حق مہر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو بات نکلی ہے وہ ہر بات شریعت ہے۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آپ کی جو بھی ہمارے فرامین ہمارے تک پہنچتے ہیں وہ در حقیقت وحی کا ہی شاخسانہ ہوتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے اپنی ازواج کو حق مہر کتنا دیا؟ سوال تو یہ بھی آتا ہے نا۔ تو قرآن کی 236 نمبر آیت کے مطابق سورہ بقرہ کی 236 نمبر آیت، علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، جو وسعت والا ہے، جس کے پاس وسعت اور طاقت ہے، وہ اپنی قدرت اور طاقت کے مطابق حق مہر متعین کرے، وعلی المقتر قدرہ، اور جو تنگ دست ہے وہ اپنے مطابق کر لے۔ اس کے پاس کچھ نہیں تھا، میرے نبی نے فرمایا جتنی صورتیں یاد ہیں وہی کر دو۔ اس کے پاس لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں تھی۔ دوسری حدیث میں 22 صورتیں آتی ہیں کہ مجھے یہ 22 صورتیں یاد ہے، میرے نبی نے فرمایا یہ 22 صورتیں ہی اس کو یاد کرا دیں، آپ کا یہی حق مہر ہے۔ اور آج کل میرے عزیز بھائیوں، دیندار شخص کو لوگ رشتہ دیتے وقت سوچتے ہیں اس نے کھانا کدھر سے، اس نے کھانا کدھر سے، اور جب علماء حضرات کو کھاتا دیکھتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ کھاندے بڑے ہیں۔ پھر دیکھیں نا، ہمیں بھی تو ایک طرف رہنا چاہیے نا، کہ جب ان کو کھاتا دیکھتے ہیں کہتے ہیں یار بڑا ہی کھاندے نہیں یار، تو آپ وہ پہلے والی کیفیت اپنے بیان پہ قائم رہے نا کہ اس نے کھانا کہاں سے۔ اب جب کھاتے دیکھتے کہتے ہیں ان کے پاس مال ہی ختم نہیں ہوتا، تو علماء حضرات کہتے ہیں ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، قناعت کی بنیاد پہ ملتا ہے۔ تو خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، نجاشی بادشاہ نے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح 4000 درہم اس نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حق مہر ادا کیا۔ 4000 درہم، اور اس وقت کی کیلکولیشن کے مطابق یہ 12 کلو 247 گرام اور 2 ملی گرام چاندی بنتی تھی۔ کتنے کلو؟ 12 کلو 247 گرام اور 2 ملی گرام اس وقت کے حساب سے یہ چاندی بنتی تھی، اتنے درہم کی۔ اور اگلی بات بھی آپ سنیے، سنن نبی داؤد کی 2125 نمبر حدیث ہے، ہمارے لیے صحابہ کرام اور اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں۔ اب اہل بیت کا بھی حق مہر سنیے، سنن نسائی کی بھی 3375 نمبر حدیث، جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ سے شادی کرنا تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تیرے پاس دینے کو کیا ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں کچھ نہیں۔ فرمایا تیرے پاس حتمی زرہ تھی وہ کدھر ہے؟ انہوں نے کہا وہ میرے پاس موجود ہے۔ فرمایا اس کو بیچو اور وہ اس کی رقم اس کو حق مہر میں ادا کر دو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح ہی کیا تھا۔ اور سنن ابن حبان کی حدیث ہے 3300 نمبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیر النکاح ایسرہ، بہترین نکاح وہ ہوتا ہے جو آسان ترین نکاح ہو، نہ لڑکی والوں پر بوجھ ہو نہ لڑکے والوں پر بوجھ ہو۔ اور اپنے خاندانوں میں فیملیوں میں دیکھیے گا کہ رشتہ کرتے وقت ساری چیزیں طے ہوتی ہیں کہ کتنے کمرے ملیں گے، کتنا مکان ہے، کاروبار کتنا ہے، بچی کے نام کیا لگوائیں گے۔ یہ وہ معاشرے کی ہماری تصویر ہے جو ہمارے سامنے آتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا ہے۔ آپ نے جو نکاح کیا اس میں 12.5 اوقیہ چاندی دی، اس حساب سے 12.5 اوقیہ اس وقت کی پیمائش کے مطابق۔ اور اس وقت صحیح مسلم کی 1426 نمبر حدیث 500 درہم تھے، 500 درہم کے مطابق 12.5 اوقیہ چاندی۔ اور موجودہ دور میں
آپ دیکھیں 500 درہم چاندی کا وزن آج کے دور میں 1478.5 گرام ہوتا ہے موجودہ دور میں، اور دور نبوی میں یہ سعودی عرب میں یہ پوری ان کی لجنہ موجود ہے، انہوں نے اس وقت کی کیلکولیشن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی نکالی ہے کہ اس وقت اس کے برابر 12 درہم میں 1 دینار بنتا تھا، اس کا سونا آتا تھا، تو اس لحاظ سے 500 درہم کے 41.5 دینار بنے، اور اس کے برابر جو سونا آتا تھا اس وقت 176.37 گرام سونا آتا تھا۔ کتنا؟ 176.37۔ آپ خود دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کتنے تولے بنتا ہے؟ یہ 15 تولے سے اوپر بنتا ہے۔ بتائیں کون اتنا حق مہر دیتا ہے؟ سوچئے، یہ بھی شرعی حق مہر ہے۔ یہ جو آپ نے حضرت عائشہ کو دیا، اس سے بڑی شریعت کون سی؟ آئیں شریعت کی طرف، دیں اتنا حق مہر۔ اور جو ہم نے موجودہ دور میں نکاح پڑھاتے وقت لوگ کہتے ہیں نا جی وہ شرعی حق مہر لکھ لیں، ان کے ذہن میں ایک عجیب سی بات ہوتی ہے کہ 32.25 روپے لکھ لیں۔ وہ بھی کیا ہے وہ بھی سن لیں۔ ہندوستان کے اندر آپ جانتے ہیں خاندان غلامہ، خاندان خلجی، خاندان تغلق، خاندان زنگی اور مغلیہ خاندان کی حکومت رہی ہے۔ مغلیہ خاندان میں اورنگزیب عالمگیر تھا، یہ بادشاہ تھا، اور اس کی جو بادشاہت ہے وہ سن 1657 سے لے کر سن 1707 تک رہی ہے، تقریباً 50 سال، 1657 سے لے کر 1707 تک۔ اس وقت اس نے اس دور میں تقریباً 500 حنفی علماء کو اکٹھے کیا بھارت اس وقت کے ہندوستان کے اندر، اور ان سے ایک فتاوی ترتیب دلوایا جو موجودہ دور میں فتاوی عالمگیری کے نام سے مشہور ہے۔ آپ اس کو بھی لے لیں، میں اس کی حقیقت آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ آپ اس کے مطابق حق مہر دیا کریں، پھر اگر شرعی کرنا ہے اس کے مطابق ہی چل لیں۔ اور اس وقت کے حساب سے اس نے 32.25 روپے حق مہر جو ہے نا وہ متعین کیا۔ اس دور میں برطانیہ کی جو کرنسی تھی اس دور میں ہندوستان کا 1 روپیہ برطانیہ کے 60 پاؤنڈ کے برابر تھا، 60 پاؤنڈ کے برابر، 60 پاؤنڈ کے برابر۔ آج ابھی ریٹ جو 12 بجے تھا 355.56 روپے تھا پاؤنڈ کا۔ اس کو دیں 60 سے ضرب کہ کتنے بنتے ہیں؟ 21,000 کتنے روپے بنتے ہیں؟ یہ 1 روپیہ ہے، 1 روپیہ۔ اب اس کو 32.25 سے ضرب دیں تو بتائیے 8 لاکھ روپیہ بنتا ہے، دے اتنا حق مہر۔ یہ بھی شرعی حق مہر ہے، یہ بھی شرعی حق مہر ہے۔ آئیے شرعی حق مہر کی طرف، تو یہ شرعی حق مہر ہے، یہ سارے دیں آپ۔ یا اگر آپ نے سیدہ ام حبیبہ والا دینا ہے شرعی حق مہر تو 4000 درہم دیں، حضرت عائشہ والا دینا ہے تو 176 گرام سونا آپ حق مہر دیں۔ اگر آپ نے فتاوی عالمگیری کے مطابق دینا ہے تو دیں 8 لاکھ روپیہ حق مہر، تو انشاءاللہ عقل ٹکانے آ جائے گی کہ حق مہر کتنا ہوتا ہے۔ لہذا قرآن کی اسی آیت پہ عمل کر لیں، ٹھیک ہے، علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، جتنی آپ میں وسعت ہے اس کے مطابق دے لیں۔ شرم ہمیں اس وقت آنی چاہیے کہ جب ہم ولیموں پہ، شادیوں پہ پیکج کتنے کا جی لیا ہے جی فلاں ہوٹل میں، میں نے جی 5500 روپے والا لیا ہے پر ہیڈ، تو بچی کو حق مہر کتنا دیا ہے؟ 5000 روپے۔ شرم آنی چاہیے ہمیں پھر کہ بچی کو جب حق مہر دینے کی باری آئی ہے تو آپ کے نزدیک ایک بندے کا کھانا اس کے برابر آپ نے بچی کو حق مہر دیا ہے، لیکن جب چونکہ شادی لوگوں کو دکھانا تھا، شو آف تھا، کون سی مارکی ہے، کون سا ہوٹل ہے، کون سا مینیو ہے، وہ شو آف ہوتا ہے، خاندان میں رکھ رکھاؤ کرنا ہوتا ہے، لہذا وہاں پہ دھڑ کے پیسے لگائے ہیں۔ بندہ کتنا بلایا ہے؟ بندہ میں نے 800 بلایا تھا، 500 بلایا تھا، 1000 بلایا تھا، تو آپ کا وہاں پہ 25 30 40 لاکھ لگ رہا ہے، لیکن بچی کو دیتے وقت آپ کا دم کیوں گھٹتا ہے؟ وہاں پہ آپ کی وسعت کہاں پہ جاتی ہے؟ یہ خاتون کا حق ہے جو اس کو دینا چاہیے۔ میرے عزیز بھائیوں، اگلی بات اسی حوالے سے کہ خاتون کو نان و نفقہ دینا، یہ خاتون کا حق ہے، مرد کے اوپر فرض ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی 1218 نمبر حدیث ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں،
اور آپ فرماتے ہیں وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان خواتین کے لیے تمہارے اوپر ہے مردوں، ان کا رزق بھی ہے، کھلانا پلانا تم نے ہے، وَكِسْوَتُهُنَّ ان کے کپڑے بنانا پوشاک دینا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور معاویہ قشیری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، سنن نبی داود کی 2142 نمبر حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کا خاوند پر نفقہ کیا ہوتا ہے، خرچ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تطعمها اذا طعمت، آپ اس کو وہی کھلائیں جب آپ کھاتے ہیں، وتکسوها اذا اکتسیت، جو آپ پہنتے ہیں جیسے پہنتے ہیں اس کے لیے بھی کپڑوں کا وہی اہتمام کریں، ولا تضرب الوجه ولا تقبح، اور اس کے چہرے پر مارنے سے گریز کریں۔ اور پھر آپ نے فرمایا ولا تہجر الا فی البیت، آپ اس کو گھر کے علاوہ کسی اور جگہ پہ چھوڑ کے مت جایا کریں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرد کی ذمہ داریاں عائد کی۔ بندہ سارا دن اپنے دوستوں کے ساتھ موجیں کرے، اور جب بیوی کے ساتھ بیٹھنے کی باری آتی ہے، بچوں کے ساتھ بیٹھنے کی باری آئے تو ماتھے پہ اس کے تیوریاں پڑ جائیں۔ اس سے بڑا بدترین آدمی کوئی نہیں ہے کہ جس کا اپنی بیوی کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ بھی دل نہیں لگتا، باہر لوگوں کے ساتھ دل لگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر روز شام کے وقت اپنی بیویوں کے پاس جاتے، ان کے پاس بیٹھ کے ان سے گفتگو کرتے اور ان کے ساتھ گفتگو کر کے معاملات کی خبرگیری کرتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے۔ اس سنت کو اگر زندہ کرنا ہے تو روزانہ اپنی بیوی بچوں کے پاس بیٹھ کر وقت دیا کریں، تاکہ ان کے ذہن میں جو باتیں ہیں وہ کسی اور سے شیئر کرنے کی بجائے سب سے پہلے اپنے اس شخص سے شیئر کریں جس سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتی ہیں، اپنے خاوند کے ساتھ۔ جب ہم وقت ہی نہیں ان کو دیں گے، گھر میں آئیں گے ہی نہیں، گھر میں آئیں گے اس وقت جب بیوی بچے سوئے ہوئے ہوں، اور صبح اس وقت چلے جائیں گے جب وہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو بیوی بچوں کو ہماری جو ذمہ داری ہے، یا ہماری محبت ہے، یا ہماری الفت ہے، یا ہماری نسبت ہے، اس کا احساس کیسے ہوگا جب ہم ان کو وقت ہی نہیں دیں گے؟ تو اس لیے میرے بھائیوں یہ کام کرنا چاہیے۔ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے کا اتنا ثواب ہوتا ہے، اِنَّكَ لَن تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ، آپ چھوٹا سا خرچ بھی کرتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے، إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا، آپ کو اس کے بدلے میں بھی اللہ کی طرف سے اجر اتنا ملتا ہے، حَتَّى مَا تَجْعَلْ فِي فَمِ امْرَأَتِكَ، آپ اپنے بیوی کے منہ میں ڈالنے کے لیے جس لقمے کا اہتمام کرتے ہیں اللہ کے ہاں اس کا بھی بہت بڑا اجر ہوتا ہے۔ آپ صبح نکلتے ہیں نا، مت سمجھا کریں یہ میرے اوپر بوجھ ہے، اور میری بہنیں بھی مت سمجھا کریں کہ میرا خامد آج صبح صبح جا رہا ہے تو یہ اس نے کون سا ٹائم بنا لیا ہے، وہ آپ کے لیے ہی جا رہا ہے، آپ کے روزگار کو، زندگی کو، وسائل کو، ضروریات کو بہتر کرنے کے لیے، اور اس کو ڈیلی نیڈس کو پورا کرنے کے لیے، ڈیلی نیڈس کو پورا کرنے کے لیے، میٹ کرنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے۔ لہذا یہ باہمی تعاون خامد اور بیوی کا ضروری ہے، اور یہ خرچ کرنا اتنا بڑا اجر، کسی خرچ سے بھی بڑا اجر۔ صحیح مسلم کی 995 نمبر حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، فرمایا دینار انفقتہ فی سبیل اللہ، ایک دینار وہ جو آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، وَدِينَارٌ أَنفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ، ایک دینار وہ جو غلام کی آزادی کے لیے آپ خرچ کرتے ہیں، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ، ایک دینار وہ جس کا صدقہ آپ مسکین پہ کرتے ہیں، وَدِينَارٌ أَنفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، اور ایک دینار وہ جو آپ اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتے ہیں، أَعْظَمُ أَجْرًا الَّذِي أَنفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، یہ دینار جو آپ اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتے ہیں، أَعْظَمَ أَجْرًا، یہ سب سے زیادہ اجر کے اعتبار سے بڑا ہوتا ہے جو آپ اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں اس خرچ کو جو اپنے بیوی بچوں پہ ہوتا ہے مت کہا کریں کہ میں جہنم میں پیسے ڈالتا ہوں، مت کہا کریں کہ میں آپ کا پیٹ بھرنے کے لیے یہ کام کرتا ہوں، آپ اس کو اللہ کی طرف سے سعادت سمجھیں
نیکی سمجھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا پیسہ کسی حرام جگہ پہ لگنے کی بجائے سب سے احسن ترین جگہ آپ کے بیوی بچوں پہ آپ کے حلال پیسے لگ رہے ہوں، دنیا میں اسے بہتر جگہ ہی کوئی نہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، لیکن آخری بات یہ یاد رکھیں کہ قرآن کریم نے ہمیں یہ سبق بھی دیا ہے، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ عباد الرحمن اللہ کے نیک بندے، ان کی صفت یہ ہے، خاصیت یہ ہے، اذا انفقوا جب خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا اسراف بھی نہیں کرتے، فضول خرچی نہیں کرتے، ولم یقتروا تنگی بھی نہیں کرتے، نہ ہاتھ اتنا دبا کے رکھتے ہیں کہ بیوی بچوں کو دیتے کچھ نہیں ہے، نہ اتنا کھولتے ہیں کہ اتنا پیسہ دیا پوچھا ہی نہیں خرچ کہاں پہ کیا، حلال گیا حرام گیا کوئی پتہ نہیں، کان بین ذلک قواما، اعتدال اختیار کرتے ہیں۔ یہ میرے بھائیوں، یہ سبق، یہ درس جو آج ہم نے پڑھا ہے، سیکھا ہے، اللہ کریم مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم انشاءاللہ یہی سلسلہ آگے بھی چلائیں گے، یہ حقوق کا سلسلہ، اسی طرح ہی والدین کا، پھر اولاد کا، اور پھر اسی طرح ہی تربیت اولاد کے حوالے سے آپ ساتھی جوق در جوق ذوق کے ساتھ وقت پر تشریف لایا کریں۔ اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔